اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ ان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ یہ جو مضمون ہے قرآن کریم کا، رسول کے رسالت کے متعلق تقویت کا، حمایت کا، ساتھ دینے کا، وہ مضمون سارا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے جو قرآن کریم بات کر رہا تھا وہ مردوں سے متعلق بات کر رہا تھا، اور وہ بڑی زبردست دلچسپ مضمون تھا جو پیچھے آیا۔ اس پہ قرآن کریم نے ان سارے امتحان کو، یعنی کہ ایمان کے معیار کو سامنے رکھ دیا۔ اب یہاں سے عورتوں سے خطاب ہے، اور عورتوں میں سب سے پہلے جو خطاب ہوا ہے وہ ہوا ہے ان کی خود کی بیویوں سے، رسول کی بیویوں سے۔ تو چونکہ ان کا ایک مقام ہے رسول کی بیوی ہونے کے اعتبار سے، اور ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، تو قرآن کریم کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنے بیویوں سے کہیے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، کہ اگر تم دنیاوی زندگی کو اور اس کی زینت کو چاہتی ہو تو فتعالین آ جاؤ، امتعکن، میں تمہارے سے متاع کر لوں گا۔ متاع کہتے ہیں میں تم کو آسانی دے دوں گا، یعنی یہاں سے مراد طلاق تھی۔ واسرحکن سراحا جمیلا، اور میں تم کو سراحت کر دوں گا، خوبصورت سراحت کرنا۔ قرآن کریم نے طلاق کا لفظ ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ میں تم کو چھٹکارا دے دوں گا، بہترین طور سے چھٹکارا دینا۔ بہترین طور سے چھٹکارا دینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم اپنے اعتبار سے اور اپنی آسانی کے ساتھ میں جو چاہے کر سکتی ہو۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اور اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کی زندگی کو چاہتی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تیار کر لیا ہے محسنات کو، یعنی تم میں سے محسنات کے لیے اجر عظیمہ پڑا ہے۔ محسنات وہی، یہ محسن یہ اس کے مؤنث ہے، یعنی کہ اچھے عمل کرنے والے کے لیے۔ فرمانے یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی عورتیں جو کہ لے کر کے آئیں گی تم میں سے فاحشات بینہ، فاحشۃ مبینہ، کھلی فاحشات۔ فاحشات سے مراد یعنی وہی چیزیں جو کہ زنا سے متعلق ہوں۔ فرمانے یضاعف لہ العذاب الضعفین، کہ تمہارے لیے ڈبل کر دیا جائے گا، عذاب ضعفین ڈبل، یعنی کہ تم کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تمہاری ایک حیثیت ہے کہ تم عام عورتیں نہیں ہو بلکہ تم نبی کی بیویاں ہو۔ تمہاری حیثیت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، کیونکہ پہلے متعین کیا گیا تھا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ ان کی بیویاں، نبیوں کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو فرما رہے کہ تمہاری حیثیت بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر ایسا کیا تو یضاعف لہ العذاب الضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اور فرما رہے کہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر یہ بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے کہ نبی کی بیوی ہے تو تھوڑی سی رعایت کر لی جائے گی، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ قانون اور ضابطہ سب کے لیے برابر ہے۔ آگے فرما رہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ یہاں پر اعمال ذکر کیے جا رہے ہیں جو اعمال کرنے کے ہیں۔ یہاں پر نبیوں کی بیوی سے خطاب ہے، لیکن ان کے واسطے سے ساری عورتوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان سے خطاب کیا گیا ہے۔ یہ کہی گئی ہے بات۔ قنوت اس کے معنی آتے ہیں کٹنا، قناتا یقنت قنتن کہتے ہیں۔ اس کٹنے کے معنی اور دوسرے لفظوں میں بھی ہیں، لیکن حیثیت الگ الگ ہوتی ہے۔ کٹنا کس اعتبار سے؟ واسطوں کے اعتبار سے، مدد کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے۔ کٹنا ہر طرف سے کٹ جاؤ اور ہمارے پاس آ جاؤ، یعنی رشتے توڑ دو، سب سے ہماری طرف آ جاؤ، ہر طرف سے کٹ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ۔ کس اعتبار سے؟ کہ مدد کا سہارا مت لو ہم سے لو، ہر طرف سے کٹ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ۔ کس اعتبار سے؟ کہ عبادت کسی کی مت کرو بلکہ اللہ ہی کرو۔ تو کٹنا، تو یہاں پر کٹنا کس اعتبار سے؟ یہ کرو، کیونکہ اردو کے اندر تو ایک ہی لفظ ہے، تو اس لیے معنی کو سمجھنے کے لیے ایسے یہ لفظ استعمال کیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں اطاعت میں کٹنا۔
ساری دنیا کی اطاعت کو چھوڑ کر کے، فرما برداری کو چھوڑ کر کے اس فرما برداری کے پہلو سے کٹو، اس اطاعت کے پہلو سے کٹو اور ہمارے پر آ کر کے جڑ جاؤ۔ اس کی معنی ہے قنوت۔ ومن یقنت منکن، اور جو شخص کے اطاعت کرے گی، یعنی ہر ایک کی اطاعت سے ہٹ کر کے ہماری اطاعت کرے گی، اللہ کی اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحہ، اور نیک عمل کرے گی۔ اطاعت میں ہٹ جانے سے اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اطاعت کا اظہار کیسے ہوگا؟ ایمان کا اظہار کیسے ہوگا؟ ایمان کے اظہار کے لیے بھی بات بھی چاہیے، محض ایمان اور اطاعت کافی نہیں ہے بلکہ اس کا اظہار بھی چاہیے۔ ایمان کا اظہار اس طور پر ہے جو قرآن نے کریم نے واضح کر دیا کہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ جب جان دینے کا موقع آیا تو کہنے یہی تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اور یہاں پر ہے اطاعت کا اظہار اعمال صالحہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اطاعت کا اظہار اعمال صالحہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی عمل کیے جائیں گے تو فرما رہے وتعمل صالحا نوتیھا اجرھا مرتین، ہم ان کو ڈبل اجر دیں گے، مرتین 2 مرتبہ اجر دیں گے، واعتدنا لھا رزقا کریما، اور ہم نے ان کے لیے رزق کریم، عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ جیسے وہاں پر کہا گیا تھا کہ عذاب ڈبل ہے، تو اسی طریقے سے جزا بھی ڈبل ہے، سزا اگر ڈبل ہے تو جزا بھی ڈبل ہے۔ آگے دیکھیے، آگے فرما رہے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اب یہاں پر محبت کا پہلو ہے، عقیدت کا پہلو ہے، اور کہہ لیجئے کہ شفقت کا پہلو ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتیں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، من النساء، کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو تمہارے اندر ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ عام عورتیں کچھ بھی کر سکتی ہیں؟ نہیں، مطلب یہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی قانون سب کے لیے ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ تم عام آدمی کی طرح نہیں ہو، تو مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضابطہ قانون کا انہی کے اوپر ہے، نہیں سب کے اوپر ہے، لیکن تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے، تمہاری ذمہ داری زیادہ۔ ایک افسر ہو، کوئی فوجی افسر ہو، اور وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا کہ تم عام آدمی نہیں ہو، تمہارے اوپر تو سرکاری لباس ہے کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کے کیا کہیں گے، تو مطلب ہے کہ تمہاری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ یہ اسی طریقے کا کلام ہے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، مطلب تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے، تم جیسا کرو گی تمہاری فرما برداری اور تمہاری اطاعت بعد والی عورتیں کریں گی، لیکن خطاب عام ہے، سب کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں تبلیغ کا طریقہ۔ تبلیغ کا مطلب یہ کہ بلاغت کا، یعنی کہ نہیں تبلیغ نہیں، تغلیب کا طریقہ، یعنی غالب حکم جو ہے وہ تمہارے اوپر ماننے کا ہے۔ احد من النساء ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، دیکھو تقوی کا اظہار ہو رہا ہے، اولین ظہور جو ہوا ہے تقوی کا، کمال کر دیا قرآن کریم نے اس مضمون میں۔ اولین ظہور جو قرآن کریم نے تقوی کا عورتوں کے لیے کہا ہے، بس ایک ہی بات کی، فلا تخضعن بالقول، کہ باتوں کے اندر لچک پیدا مت کرنا، فلا تخضعن بالقول، باتوں کے اندر لچک پیدا مت کرنا۔ یہ نعتیں، نظمیں، یہ کیا ہیں؟ یہ ساری اسی کی شکیں ہیں، یعنی باتوں میں ایسی باتیں کرنا جس سے دوسرا آدمی، قرآن کہہ رہا ہے آگے کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو وہ شخص جس کے دل میں مرض ہوگا، مرض سے مراد جس کے دل میں خواہشات کا وہ ہوگا، تو وہ لالچ کرنے لگے۔ وہاں پر کیا کہا تھا؟ ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، کہ وہ غافل عورتیں، یہ غفلت کا ایک طریقہ ہے۔ وہ تو نظم پڑھ رہی ہے یا وہ کوئی ایسی بات کر رہی ہے، نصیحت کی کوئی بھی بات ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سے متعلق، تو وہ اپنے کسی کام میں، اپنے شوق میں، لیکن دوسرا شخص سننے والا وہ اس کی آواز کے اوپر فریفتہ ہو جاتا ہے، یا اس کے نرمی کلام کی وجہ سے وہ اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں جب کوئی آئے باہر سے سوال کرے تو سختی سے جواب آنا چاہیے، اندر سے پہلے تو آواز نہ آئے، اور اگر آواز ہے سختی سے آئے کہ یہاں نہیں ہے، شام کو ملیں گے، اس سے پہلے کوئی نہیں ملے گا، یعنی ایک ہی لفظ میں آواز کڑک کڑک ہونی چاہیے کہ جس سے ایسا لگے کہ کوئی جو ہے نا بھنا ہوا بیٹھا ہے، اسی طریقے کے الفاظ، تو اس طریقے سے الفاظ ہو کہ وہ پھر دوبارہ جرأت ہی نہ کر سکے پوچھنے کی کون ہے۔ تو قرآن کہہ رہا فلا تخضعن بالقول، وہ نہیں ہے کہ جی آئیے جی، بیٹھیے جی، کھائیے جی، پیئے، نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فلا تخضعن بالقول، تقوی کا اولین ظہور جو قرآن کریم نے کیا ہے، کوئی عمل ذکر نہیں کیا ہے، سب سے پہلے اس کو ذکر کیا ہے، فلا تخضعن بالقول، کہ بات میں لچک نہ ہو۔ خضعن کے معنی آتے ہیں جھکانا، خضع، لیکن یہ بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، قول کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، فلا تخضعن بالقول، کہ بات میں لچک نہ ہو۔ فلا تخضعن بالقول، تو مت جھکائیے تم آواز بات کے ذریعے سے،
नतीजे के तौर पर जिक्र किया है फातिमा लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, तो लालच करेगा वो आदमी जिसके दिल में हो, जिसके दिल में मर्ज होगा वो लालच करेगा। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि गाली दो। वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, बात कहना अच्छी बात हो कि भाई यहाँ कोई भी नहीं है, शाम तक कोई नहीं मिलेगा, शाम को आना, बस थोड़ी सी आवाज में तेजी हो, लचक ना हो, कौन है क्या है कुछ नहीं है, बस इतनी बात। ये शाम को ये इसकी ताबीरें हैं, ये ताबीर कोई ऐसी नहीं है कि कुरान ने तय करके बता दी हो यही कहना है। अलबत्ता बस कुरान करीम ने कहा कि बात में लचक ना हो, यानी ऐसी कोई बात ना हो कि जिसके ऊपर दोबारा सवाल वो कर सके। ये अगर सारा देख लिया जाए तो ये सब उसी की शिकें निकलती चली जाती है। फला तख़ज़अना बिलक़ौलि फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, ये बात कही। दूसरी बात, दूसरा जो हुक्म दिया है कुरान ने वो ये है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, यानी कि ये देख लिया जाए कि ख्वाहिशात के जितने भी दरवाजे हो सकते हैं उसको सबको बिल्कुल एकदम ऐसे कट कर दिया है कि बिल्कुल, यानी कि इसमें गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। सबसे पहले गुंजाइश कहाँ से निकलती है? आवाज के जरिए से निकलती है, उसके ऊपर रद्द कर दिया फला तख़ज़अना बिलक़ौल। दूसरी फरमाया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, कर्न कहते हैं अरबी में सींगों को, सींग असल में लफ्ज जो है कर्न सींग के लिए इस्तेमाल होता है, फिर चूंकि सींग मिले हुए होते हैं इसलिए इसके माने मिलने के माने हो गए। अब ये उसी के माने वक़रना, अब गोया के इसने कहा है कि रहो, इसका जो है उलमा ने इसका तर्जमा करना के माने ठहरने के कहा है, लेकिन इसके लफ्जी माने क्या है? सींग के। तो जैसे सींग इन जानवर के उसके सिर के अंदर गड़े रहते हैं, वो उससे जुदा नहीं होते वो उससे जुदा नहीं होते। अगर उसको जुदा किया जाए तो उससे उसको बड़ी तकलीफ, हालांकि उसके बदन का हिस्सा नहीं है वो, अगर उसको ऊपर से काटो उसको तकलीफ नहीं होगी, जैसे नाखून है ऐसे सींग होते हैं, लेकिन वो उसके अंदर गड़े रहते हैं। तो कुरान कहना है कि वक़रना, इसको अगर कह लिया, इसको अगर तर्जमा खोलो तो तर्जमा ये निकलेगा और गड़ जाओ तुम घरों के अंदर, यानी घर से हिलनी नहीं चाहिए। इसको अगर इस तरीके से कह दिया जाए तो घर से हिलो मत बिल्कुल भी। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, और गड़ जाओ तुम, इसका माने रहने का, ठहरने के माने करते हैं, लेकिन लफ्जी माने इसके वही है। और तुम ठहर जाओ अपने घरों में, यानी गड़ जाओ अपने घरों में। वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलिया, लेकिन जरूरत भी तो हो सकती है निकालने की। तो फरमा रहे कि अगर जरूरत हो तो जरूरत भी ऐसी हो कि जिसके बगैर चारा ना हो, उस जरूरत में निकला जाए। और अगर उस जरूरत में निकला भी जाए तो वला तबर्रजना, तबर्रुज इसके माने आते हैं घूमना फिरना, जरा थोड़े से मेले में घूम आते हैं, जरा थोड़ा सा इधर उधर देख आते हैं, उसकी है उसमें चले जाओ, उसमें, यानी कि कोई जरूरत भी नहीं है जाने की, फजूल। तो फरमाने कि अगर निकलने की जरूरत पड़ जाए वला तबर्रजना, और मत फिरो तुम जाहिलियत, पहली जाहिलिया औरतों की तरह फिरना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि जब निकलो तो इस वकार के साथ पे निकलो, जैसे कुरान करीम ने कहा है कि तमशी अला इस्तिहया, गोया कि वो शर्म के ऊपर सवार होकर के चल रही थी। जो कुरान करीम ने वो 20वें पारे के अंदर कहा है, वो तासीम मीम के अंदर जो बात कही है उसने, तमशी अला इस्तिहया, कि वो चल रही थी शर्म के ऊपर सवार होकर के। एक तो यानी कि तरीका वो है, एक तरीका ये है, इसके बीच का कोई तरीका नहीं। तमशी अला इस्तिहया कि वो शर्म के ऊपर सवार होकर के चल रही थी मूसा अलैहिस्सलाम को जब वो लेने आई थी। तो फरमाने वला तबर्रुजना तबर्रुजुल जाहिलियतिल ऊला, पहला हुक्म जो दिया गया है वो पर्दे के मुताल्लिक दिया गया। ये बातों के अंदर लचक नहीं होनी चाहिए, फला तख़ज़अना बिलक़ौल, जिसका नतीजा ये निकलेगा। फरमाने कि इसका अगर ये कुरान करीम का तरीका ये होता है कि कुरान करीम अगर किसी बात को जाहिर कर देता है तो ये उसका मतलब ये होता है कि इसका वाक़ होना लाजमी है। अब इसको अगर खोलो, देखो अब इसको खोल करके तर्जमा करता हूं मैं फला तख़ज़अना बिलक़ौल, तो तुम लचक मत पैदा करो बात के अंदर, तो कि वरना जिसके दिल में मर्ज है वो लालच करेगा। अब इसको खोलो, अगर तुम बात के अंदर लचक पैदा करोगी तो लोग तुम्हारे अंदर लालच करने लगेंगे, ये बात निकलेगी। उसने एक बात कही है मुझसे, उसका मनफी पहलू निकलता है। ये तक़दीम व ताख़ीर के और उसी तरीके से काबिल मुकाबिल के ये कुछ उसूल ज़ाब्ते होते हैं जो बलागत के अंदर मलूज होते हैं। उसी तरीके से आगे वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, इसको भी अगर खोलो तो ऐसे निकलेगा व इन ला तक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना फतबर्रुजू तबर्रुजुल जाहिलिया, अगर तुम घरों के अंदर
ٹھہرنے کو لازم اپنے اوپر نہیں کرو گی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم جاہلیت کی طرح پھرو گی. سمجھ رہے بات کو نہیں؟ یہ بلاغت کا پہلو ہوتا ہے کہ اگر تم گھروں کے اندر نہیں ٹھہرنے کو اپنے اوپر لازم سمجھو گی، یہ ہمارا ایک یعنی گھر میں رکنا، گھر میں جم کر کے رہنا، یہ ہمارا ایک حصہ ہے، حیا کا ایک پہلو ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر دل میں خیالات نکلیں گے کہ تب کہ تم جاہلیت کی طرح ادھر ادھر بھاگی پھرو گی. تو یہ اسی طریقے کی بات، پہلا حکم جو قرآن کریم دے. اس کے بعد میں بات کو آگے شروع کر کے کہہ رہے ہیں وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو. نماز کو قائم کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو. نماز، قیام صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، بس یہی حکم دیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں ہے. یہ 4 حکم دیے ہیں قرآن کریم میں. 4 کو اگر لپیٹ دیا جائے تو 2 ہیں. پہلا جو ہے وہ پردے کے متعلق ہے، اور دوسرے جو 2 حکم ہیں وہ عبادت سے متعلق. عبادت کے اندر 2 ہی باتیں کہی ہیں، اقامت صلاۃ کا ہی حکم دیا گیا ہے، باقی چیزوں میں وہ معذور ہو جاتی ہے اور اس میں اس کی رعایتیں کی گئی ہیں. حج آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، شوہر چاہیے، وہ آ گئی، روزے آ گئے تو اس میں اس کے ساتھ میں مسائل ہیں، بچوں کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ چاہیے اقامت صلاۃ کیونکہ یہ بندگی کا اظہار ہے. اور ایتاء زکوٰۃ، یہ ایتاء زکوٰۃ کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ یہ تو یعنی کہ مخلوق کے اعتبار سے ایک حق ہے. اور اگر دیکھ لیا جائے کیونکہ عورتوں کے اندر ایک مزاج سب سے زیادہ ہوتا ہے کنجوسی کا، مخلوقوں میں سب سے زیادہ کنجوس مخلوق انسان ہے. جتنی اللہ نے مخلوقیں پیدا کری ہیں ان میں سب سے کنجوس مخلوق انسان ہے، اور اس مخلوق کے اندر بھی سب سے کنجوس جو ہے وہ عورت ہے. یہ چیزیں لازمی ہیں، تو اس لیے اس کی طرف اشارہ کیا ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ کہ نماز کو قائم کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو. وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اطاعت کرتی رہو اللہ اور اس کے رسول کی. یہ حکم دیے ہیں قرآن کریم میں. اس کے بعد میں فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ صرف اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، فرما رہے کہ یہ جو تمہیں حکم دیے جا رہے ہیں یہ کیوں ہیں؟ یہ تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے جو عائد کی جا رہی ہے. فرما رہے کہ صرف حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ صرف چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ لے جائے تم سے رجس کو اے اہل بیت. یہ بات سمجھنے کی ہے. عورتوں کی اصلاح کے لیے اس کے علاوہ اور کسی طریقوں کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی کافی ہے اس کے لیے. گھر کے اندر رہے، نکلنے کی ضرورت پڑے تو اس طریقے سے نہ پھرے، نماز پڑھتی رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو فرما رہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ صرف اللہ چاہتا ہے، ارادہ کر رہا ہے تاکہ لے جائے تم میں سے رجس کو. رجس کہتے ہیں گندگیاں، یا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تم کو پاک کر دے. پاک کرنا لفظ تطہیر استعمال ہوا ہے تشدید کے ساتھ میں، طہرا. یہ شدت میں کوئی بھی لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر تو اس کے اندر شدت، تم کو بہت صاف کر دے، بہت صاف کرنا، یعنی کہ شدت کے معنی نکلتے ہیں اس میں. اس کے بعد میں فرما رہے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اور آگے فرما رہے ہیں کہ اور گھروں کے اندر کیا کرنا ہے؟ پھر گھروں کے اندر بس ایسے ہی بیٹھے رہنا ہے؟ بھئی نماز تو چلو پڑھنی، فرما رہے گھروں کے اندر رہ کر کے ذکر کرتی رہو. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ذکر گھر کی قید لگا دی گئی ہے فی بیوتکن، یہ گویا کہ یہ مطلوب ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھروں کے اندر رہو، وہیں ذکر کرو. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، اور ذکر کرتی رہو وہ جو کہ تلاوت کی، ان چیزوں کو جو کہ تلاوت کی جاتی ہیں اپنے گھروں میں. کیا چیزیں تلاوت کی جاتی ہیں؟ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیتیں اور حکمتیں. ان اللہ تعالی لطیفا خبیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لطیف اور خبیر ہے. لطیف کا مطلب کیا ہے؟ یہ لطیف کہتے ہیں نگراں، زبردست نگراں. یعنی گھر کے اندر رہ کر کے کیا پلان چل رہے ہیں، گھر کے اندر رہ کر کے کیا پلان چل رہے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لطیف. لطیف کہتے ہیں باریک بھی کو، جو کہ یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ بھائی باریک بھی، فل سیکیورٹی، اس کے لیے کوئی لفظ آتا ہے یعنی کہ ہر طریقے سے وہ بالکل ایک دم نظر رکھے ہوئے. لطیف. خبیر یہ تو عام ہے، خبر رکھنے والا. ان اللہ کانا لطیفا خبیرا. تو گھروں کے اندر اللہ کی آیتوں کی اور حکمتوں کی، اس کی نشانیوں کی تم تلاوت کرتی رہو یا ذکر کرتی رہو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، کہ بے شک اللہ تعالی لطیف اور خبیر. یعنی گھروں کے اندر ماحول بنائیے عبادت کا، گھروں کے اندر عبادت کا ماحول بنائیے، گھروں کے اندر ذکر و تلاوت کا ماحول بنائیے، گھروں کے اندر ان ساری عبادات کا اپنا ماحول بنائیے.
تاکہ گھروں کے اندر بھی، کیونکہ گھروں کا مزاج جو ہوتا ہے وہ عورتوں سے ہوتا ہے، کیونکہ گھروں کی ذمہ داری ساری عورتوں کے اوپر ہوتی ہے، تو گھروں کے اندر جیسا ماحول بنے گا، جیسا مزاج بنے گا، اس کے اثرات کا باہر آنا لازمی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے جیسے چمکتے ہیں، ایسے ہی آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسے چمکتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم ذکر کرو۔ اب اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے، قرآن کریم نے پہلے کہا ہے کہ تقوی کا جب بات کی گئی کہ تم، تو پہلا ہے یعنی کہ پہلے دو حکم پردے کے متعلق دیے، ایک تو یہ ہے کہ بات کے اندر لچک نہ ہو بالکل بھی، اور دوسری یہ ہے کہ نکلیں گھر کے اندر، گھر میں ہی رہو، گھر کے اندر رہو۔ یہ اسی کی شک ہے کہ اگر باہر نکلنا پڑ جائے تو جاہلیت کی طرح مت کرو۔ اس کے بعد میں دو حکم جو ہیں وہ عبادت کے متعلق دیے ہیں، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، بلکہ تین ہیں، اور اطاعت کا، اقامت کا اور ایتاء زکوٰۃ کا اور اطاعت کا، یہ تین حکم دیے۔ اس کے بعد میں یہ تو وہ ہے جو لازمی حکم ہے، یہ لازمی حکم ہے، ان کو ہر حال میں کرنا، یہ لازمی حکم ہے۔ اس کے بعد میں ایک حکم وہ ہے جو عمومی ہے، عمومی طور پر، یہ خصوصی حکم ہو گئے، ایک ہے عمومی طور پر، عام طور سے کیا کرنا ہے، عام طور سے گھروں کے اندر عبادت کا ماحول بننا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ گھروں کے اندر ذکر کرتی رہو اپنے گھروں میں اللہ کی آیتوں کا، اس کی حکمتوں کا، ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ پھر کہا ان المسلمین والمسلمات، سنو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں الگ نہیں کیا ہے، فرمانے کہ سب کا مقام ایک ہی جگہ پر ہے۔ ان المسلمین فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، قانتات کی تفصیل آ گئی ہے، قانت یعنی کٹنا، اور قانتات مرد اور قانتات عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچے عورتیں، والصابرین والصابرات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع ڈرنا، عبادت کے اندر ڈر کا نام خشوع ہے، اور اس کے علاوہ ہو تو خوف ہے، اور خاشعین والخاشعات، والمتصدقین، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور ذکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مرد اور ذکر کرنے والی اللہ تعالیٰ کی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔